علی نے بچپن سے ہی اپنی ماں کو مظلومی کی حالت میں دیکھا تھا۔ علی کا باپ اس کی ماں کو بہت مارتا تھا اور علی ڈر کے مارے چارپائی کے نیچے گھس جاتا اور اپنی آنکھیں بند کر لیتا تھا۔ علی کے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی اور علی کی ماں کو طلاق دے دی۔ علی کی ماں 2 بچوں کو لے کر دوسرے گاؤں روانہ ہوئی۔ علی کی ماں خود مزدوری کر کے اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی کا پیٹ پالا۔ علی کی بہت خواہش تھی کہ وہ اپنی ماں کو غربت کی زندگی سے نجات دے۔ علی کی ماں نے محنت مزدوری کر کے پیسے اکٹھے کرنے شروع کر دیے اور کچھ زیورات بیچ کر ایک نسلی بھینس خرید لی۔ بھینس کافی سارا دودھ دیتی تھی۔ دودھ بیچ کر علی کی ماں گھر کے خرچے پورے کرنے لگی۔ علی کو شکار کا بچپن سے ہی بہت شوق تھا۔ ایک دن درخت پر بیٹھی فاختہ پر علی بندوق سے نشانہ لگا رہا تھا۔ اس کی ماں نے اچانک پیچھے سے آواز دی تو نشانہ غلط ہو گیا اور گولی فاختہ کی بجائے بھینس کو جا لگی۔ علی نے بندوق پھینکی اور ماں کے ڈر سے گھر سے بھاگنا شروع کیا۔ اسے معلوم تھا کہ بھینس اس کی ماں اور گھر کے لیے کتنی اہم تھی۔ علی نے سوچ لیا کہ اب اس دن ہی گھر واپس آؤں گا جب تک ماں کے لیے نئی بھینس خریدنے کے قابل نہ ہو جاؤں۔ علی اپنے بچپن کے دوست خاور کے پاس گیا۔ خاور کا رہن سہن، کوٹھی اور گاڑیاں دیکھ کر وہ حیران ہو گیا۔ علی نے خاور سے پوچھا کہ تم اتنے مالدار کیسے ہو گئے؟ 8 سال پہلے تو تم مزدوری کرتے تھے۔ خاور نے کہا کہ میں تجھے سب بتاتا ہوں، تم بھی میری طرح مالدار بن سکتے ہو۔ علی نے خوش ہو کر کہا وہ کیسے؟ جلدی بتاؤ، مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ خاور نے کہا وقت آنے پر تجھے بتا دوں گا۔ کچھ دنوں بعد خاور نے علی سے کہا کہ میں نے نیکیاں کرنا شروع کی تو اللہ نے مجھے مالدار بنا دیا۔ کچھ نیکیوں کا صلہ اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ علی نے پوچھا کہ مجھے بھی بتاؤ کہ وہ کون سی نیکیاں ہیں جس سے میں مالدار بن سکتا ہوں۔ خاور نے کہا کہ اس دنیا میں برائی کا خاتمہ کرنا ہی وہ نیکی ہے جس کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ علی بولا کہ برائی کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ خاور نے کہا کہ برے لوگوں کو مار کر ہم برائی کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ خاور نے کہا کہ فلاں فرقے کے لوگ دین اسلام سے خارج ہیں مگر انہوں نے پھر بھی اللہ کے گھر کو آباد کیا ہوا ہے۔ اگر تم ان لوگوں کو اس دنیا سے مٹا دو گے تو تمہیں بہت بڑا انعام ملے گا۔ اس دنیا میں دولت اور آخرت میں جنت ملے گی۔ علی یہ سن کر تھوڑا خوف زدہ ہوا تو خاور نے کہا کہ تم اپنی ماں کی غریبی دور کر سکتے ہو، 1 کی بجائے 10 بھینسیں خرید سکتے ہو۔ اپنی ماں اور بہن کے بارے میں سوچو، جن کو تم مارنے جاؤ گے وہ تمہارے باپ کی طرح کے ظالم لوگ ہیں۔ باپ کا نام آتے ہی علی کے دل میں نفرت کی آگ جلنے لگی اور اس نے خاور سے کہا کہ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ خاور نے کہا کہ تم اپنے کپڑے اتار دو اور اپنے اوپر ایک چادر اوڑھ لو۔ یہ تھیلا ہے جس کے اندر ایک بم رکھا ہوا ہے، تم اس تھیلے کو چادر کے اندر چھپا لو۔ تم مسجد کے دروازے پر جاؤ اور نماز کے دوران یہ تھیلا نمازیوں پر پھینک دینا اور اللہ کے گھر کو ان ظالموں سے پاک کر دینا۔ علی مسجد کی طرف روانہ ہوا۔ جب علی وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ مسجد میں تو بہت سارے بزرگ افراد بھی ہیں۔ مسجد میں کچھ بچے بھی اپنے والدین کے ساتھ نماز ادا کرنے آئے ہوئے تھے۔ علی نے ایک نظر بم پر ڈالی اور دوسری نظر معصوم بچوں پر ڈالی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ ان معصوم بچوں نے کون سا جرم کیا ہے جو ان کو سزا دی جائے اور اس دنیا سے مٹایا جائے۔ علی کا ضمیر جاگ چکا تھا۔ بچپن سے ہی علی نے اپنی ماں کو ظلم کا شکار بنتے دیکھا تھا اور اب وہ مزید ظلم نہیں کر سکتا تھا۔ علی نے اپنے جسم سے چادر ہٹا لی اور تھیلا پولیس اسٹیشن لے گیا۔ علی کی مدد سے پولیس نے خاور سمیت بہت سارے مجرموں کو گرفتار کر لیا۔ حکومت کی طرف سے علی کو 10 لاکھ کا انعام دیا گیا۔ جب علی گھر گیا تو اس کی ماں نے علی کو گلے سے لگا لیا اور مجرموں کو گرفتار کروانے پر اس کے ماتھے کا بوسہ لیا۔